أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد آج ہماری 8ویں نشست میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مقام حجاز کو، جس کا تعلق مقامات غربیہ میں سے ہے، اور اس مقام کی کیا تعریف ہے اور اس مقام میں ہم کی سلم کی کون سے سٹیپس ہیں اور اس مقام کو کس قسم کی آیات پر پڑھا جانا چاہیے، یہ انشاءاللہ ساری تفصیل آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں مقام حجاز کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقام حجاز جو کہ منسوب ہے حجاز مقدس کی طرف، اور یعنی مدینہ منورہ، مکہ معظمہ اور یمن کا کچھ علاقہ جو اس وقت حجاز کے اندر آتا تھا، اس مقام کو اس زمین یا اس پاک زمین کی طرف منسوب کیا گیا کہ وہاں کے لوگ اس لہجے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ صرف ارض حجاز کے لوگ یا ارض حجاز والے ہی اس لہجے کو اچھا پڑھ لیتے تھے، ان کی نقل میں ان کو فالو کرتے ہوئے دیگر عرب ممالک بھی اس مقام کو کافی اچھا پڑھنے لگ گئے، اور دیگر ممالک میں بھی، عرب ممالک میں جس میں عراق، مصر، شام اور مراکش، لیبیا، ان سب عرب ممالک میں اس لہجے کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ یہ مقام بہت وسیع ہے، اس میں خشوع ہے، اس میں حزن ہے، اس میں غم کا عنصر پایا جاتا ہے، درد اور الم کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ بہت ہی مشہور اور خوبصورت لہجہ ہے۔ مقام حجاز جو کہ کامل احساس کے ساتھ بے حد غم اور بے حد شفقت سے بھرا ہوا ہے۔ ہوئی ہے۔ حجاز کے بعد آپ مقام نہاون کو لے سکتے ہیں، اور مقام سیکا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، مقام رست اور بیات بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو والیوم ہوتا۔ اچھا جی، مقام حجاز کے بارے میں کہ یہ ایک کامل احساس کے ساتھ بے حد غم اور شفقت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لہجے میں آذان بھی بہت مشہور ہوئی ہے۔ حجاز کو صبا اور سیکا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ مقام حجاز میں غم بھی کسی حد تک ہے اور
اس میں شفقت بھی کسی حد تک ہے. تو مقام سی کا جو فرحت والا لہجہ ہے، تو دونوں چیزیں چونکہ شامل ہیں تو آپ صبا کے بعد بھی مقام حجاز پڑھ سکتے ہیں اور مقام سیکا کے بعد بھی مقام حجاز پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح مقام حجاز کو نہاون کے بعد بھی ہم لے سکتے ہیں، اور اگر آپ مقام حجاز کے بعد مقام رست اور مقام بیات پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے. مگر ایک بنیادی قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ آیات کی تعبیرات سے ہوگا، آیات کے مفہوم سے ہوگا. کہ کل ایک سوال بھی آیا تھا، میں یہاں پہ انٹرٹین کرتا چلوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب اس آیت میں کون سا مفہوم چل رہا ہے. تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جن آیات کی تلاوت کرنی ہے کسی بھی پروگرام میں، تو اس سے پہلے کہ آپ تلاوت کریں، آپ ان آیات کا ترجمہ اور ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ پہلے سمجھ لیں. کسی بھی ٹرانسلیشن ترجمہ القرآن، آپ عرفان القرآن سے ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو واضح ہو کہ ان آیات میں اللہ رب العزت کیا احکام جاری فرما رہا ہے، یا اللہ رب العزت کس سے مخاطب ہے. جنت کا ذکر ہو رہا ہے، دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے، یا اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا حضور علیہ السلام کی مدح کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی تلاوت سے پہلے ترجمہ القرآن سے ترجمہ عرفان القرآن کو لے لیں، اس سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ان آیات کی جب آپ تلاوت کریں گے تو پھر آپ سیٹ کر سکتی ہیں کہ اب ان آیات میں نے اس لہجے کو منتخب کرنا ہے اور ان آیات پر میں نے اس لہجے کو پڑھنا ہے. یہ آپ کے لیے سہولت ہوگی جب آپ آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم پہلے سے پڑھ کے تلاوت کریں گے. تب پھر آپ کو بھی ذوق حاصل ہوگا اور قرآن کریم کے پڑھنے میں لطف آئے گا، اور سامعین جو سن رہے ہوں گے وہ آپ کی درد بھری آواز کو بھی پسند کریں گے اور وہ بھی قرآن کے نور سے منور ہوں گے. نہاون اور سبا بہت ہی سہولت اور آسانی سے آپ حجاز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہ تھی مقام حجاز کی مختصر سی تعریف. اب ہم پڑھتے ہیں کہ مقام حجاز کو کن آیات میں پڑھا جانا چاہیے. سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیات جو احوال قیامت پر مشتمل ہوں، جس میں قیامت کے حالات یا احوال بتائے جا رہے ہوں، تو ان آیات پر آپ مقام حجاز کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ قرآن کریم میں وہ حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت احوال قیامت بیان کر رہا ہے. قیامت کے وقوع ہونے پر جو حالات ہوں گے ان کو بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ ان آیات کو مقام حجاز میں حزن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جن آیات میں غم، حزن، درد کا مفہوم ہو تو ان کو مقام حجاز میں پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ ان آیات کو مقام سبا میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. مقام سبا اور مقام حجاز میں حزن کا فرق یہ ہے کہ مقام سبا میں درد جو عذاب کا باعث ہو، وہ غم جو عذاب کا باعث ہو، جس سے تکلیف ہو انسان کو، وہ ہے مقام سبا کا حزن. اور اسی طرح مقام حجاز کا جو حزن ہے، اس حزن اور اس درد سے مراد وہ حزن ہے یا وہ درد ہے جو قابل نعمت ہو. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی کے لیے، وہ غم گو کہ اس میں بھی تکلیف تھی مگر وہ عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں تھا. وہ ایک شوق تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی چاہت میں. اور ایسے ہی جیسے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا جو تذکرہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، یہ جو غم ہے یہ مقام حجاز چاہتا ہے. اور جو کفار پر سختی کی گئی ہے یا ان کو جہنم میں ڈالنے کا تذکرہ کیا گیا ہے
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو یہ یا پھر یہاں پہ اگر ہم مقام صبا میں جو مومنین پر اللہ رب العزت آزمائشیں ڈالتا ہے تو ان کو بھی آپ مقام صبا میں لے سکتے ہیں. مقام حجاز میں غم جو ہے وہ شوق کی مانند جو ہوتا ہے، جو محبت والا غم ہے، اس میں اس قسم کی آیات جو ہوں گی اس کو مقام حجاز میں پڑھیں گے. اب میں نے یہاں پہ مثال دی ہے سورہ یوسف کی. مقام حجاز کے لیے سب سے بیسٹ سورہ جو ہے وہ سورہ یوسف ہے کہ یہاں پہ آپ جو آیات قرآنی یا قصص قرآنی جو ہیں، قصص قرآنی یعنی پرانی امتوں کا تذکرہ کرنا یا احوال بیان کرنا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ تقریباً جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی سے لے کے پھر مصر میں حکومت پر فائز ہونا اور پھر واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کے ساتھ ملنا، یہ سارا قصہ جو ہے یہ مقام حجاز میں خوبصورت انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے. یہ کچھ آیات میں نے نمونے کے طور پہ پیش کی ہیں کہ جن کو مقام حجاز میں ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہاں پہ لفظ حزن یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اس حزن یا ان آیات کو، اس آیت کو آپ مقام حجاز میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف اپنے اس غم کو پیش کر رہے ہیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اس کے بعد پھر احوال قیامت سے متعلق میں نے آیت پہلے بھی آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ پوری سورہ آپ مقام حجاز میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد مقام حجاز کی سنت پڑھنے سے پہلے آج میں نے کچھ واضح کرنا ہے کہ جیسے ہم بود اور نصف بود یعنی فل ٹون اور ہاف ٹون استعمال کرتے آئے ہیں پچھلے مقامات میں، پچھلے 2 مقامات میں. آپ کو بتاتا ہوں کہ فل ٹون اور ہاف ٹون، جیسے میں نے بتایا کہ فل ٹون اگر ہو تو ہم 200 سینٹی میٹر کا جو ڈسٹینس ہے، صوت کا ڈسٹینس، آواز کا ڈسٹینس، وہ ہم لیتے ہیں. تو اگر ہاف ٹون ہو پھر ہم 100 سینٹی میٹر ڈسٹینس لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم دو سے رے میں منتقل ہوتے ہیں تو ہم کیسے 200 سینٹی میٹر فاصلہ جو ہے آواز کا لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو فرسٹ سٹیپ ہے نیچے سے 2، اس کے بعد ایک بلیک سٹیپ آپ کو نظر آ رہا ہے جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا. یہاں پہ ان 2 کو اگر آپ دیکھیں، فرسٹ 2 ہے اور سیکنڈ بلیک جو خالی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر سٹیپ 100 سینٹی میٹر کا ہے. جب آپ 2 سے رے میں منتقل ہوتے ہیں تو 100 2 والا سٹیپ اور اس کے بعد جو خالی سٹیپ ہے بلیک کلر میں، لائٹ بلیک میں، ان 2 کے 100 کو آپ ملائیں تو 200 سینٹی میٹر ڈسٹینس بنتا ہے. یعنی آپ جب 2 سے رے میں منتقل ہوتے ہیں تو ایک سٹیپ کراس کر کے جا کے آپ رے تک پہنچے ہیں. یعنی 200 سینٹی میٹر آپ کی آواز کا جو فاصلہ ہے وہ رہتا ہے. اس کے بعد جب رے کے بعد آپ می پہ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ ایک سٹیپ کراس کر کے جاتے ہیں، یعنی آپ 200 سینٹی میٹر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر می اور فا، اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ یہاں پہ بلیک سٹیپ نہیں ہے، یہاں پہ بلیک سٹیپ نہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے 100 سینٹی میٹر ڈسٹینس لیا می اور بٹوین می اینڈ فا. اس کے بعد فا اور سول کا آپ دیکھ لیں کہ بیچ میں بلیک سٹیپ ہے، اور سول کے بعد پھر لا، اس کے درمیان بھی بلیک سٹیپ ہے، لا اور سی کے درمیان بھی ہے، پھر سی اور 2 کے درمیان
ब्लैक स्टेप नहीं है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे निस्ब बोध लेना है, यहाँ पे आवाज को ज्यादा ऊंचा नहीं करना, बल्कि बनिस्बत फुल टून के हमने आधी टून जो है उसमें से हाफ करनी है, और हाफ टून यहाँ पे हमने निस्ब बोध लेना है। क्योंकि सुल्लम मकाम हिजाज, इसमें हम निस्ब बोध का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर फुल टून एंड हाफ टून, मतलब हमने डेढ़ टून जो है अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो मैं ये चाह रहा था कि ये पहले आपको समझा लूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने डायरेक्ट फिर हाफ टून के बाद डायरेक्ट डेढ़ टून लेना है, यानी 1.5 टून। तो फिर देखिएगा कि हमारी आवाज जो है वो आवाज का लेवल कहाँ तक पहुंचता है, हमने कितने स्टेप बीच में छोड़े। तो इसके बाद फिर मैं एक और चीज आपको जाहिर करना चाह रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कुरान करीम की तिलावत में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज पर कंट्रोल में है, कि हम जब अपनी आवाज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके जरिए से हमें पता चलता है कि हम वाकई दो के स्टेप पे हैं, वाकई रे के स्टेप पे हैं। अब हम अपनी मर्जी से दो और रे पढ़ते जा रहे हैं, मगर हमें कंफर्म नहीं होता कि ये वाकई दो वाला स्टेप था, वाकई रे वाला स्टेप था, या कोई और था। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पियानो को। वो तिलावत के दौरान इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ आवाज पर या स्टेप्स पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, ताकि आप लाहन जो है वो करेक्ट तरीके से अदा करें। देखिएगा यहां से आपको वाज़ेह होगा, दो नजर आ रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस स्टेप को प्रेस करें तो आपको दो की साउंड मिलेगी, आपको पता चलेगा कि ये दो की साउंड है। उसके बाद व्हाइट कलर का जो स्टेप है, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का स्टेप आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं दो दिएज, दाल, या और जा। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दो, रे, मी, फा, सोल, ला, बीच में जितने भी ब्लैक स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको दिएज कहते हैं, हर एक को दिएज कहते हैं। अगर दो के बाद है तो फिर दो दिएज, रे के बाद है तो रे दिएज, मी के बाद ब्लैक स्टेप नहीं है उसको छोड़ दें, फा के बाद है तो फा दिएज, सोल के बाद है सोल दिएज, ला के बाद है ला दिएज, और फिर सी है, सी के बाद ब्लैक स्टेप नहीं है, डायरेक्ट दो है, ठीक है। तो फिर आपने सी के बाद डायरेक्ट दो कहना है। ऐसे ही जब आप ऊपर वाले दो से जब नीचे वापस आते हैं, अपनी आवाज को बैक पे लेके आते हैं, पीक से नीचे लेके आते हैं, तो फिर आप देखिए कि दो के बाद ब्लैक स्टेप नहीं है, डायरेक्ट सी है, ठीक है। और फिर सी के बाद अगर आप ब्लैक स्टेप प्रेस करते हैं तो इसे बीमोल कहा जाता है, सी बीमोल। जस्ट उसका नाम बीमोल है, मगर स्टेप के साथ पता चले कि ये कौन से स्टेप वाला बीमोल है, तो आप सी बीमोल। उसके बाद ला प्रेस करें, फिर ला के बाद जो ब्लैक है, अगर वो लहजा डिमांड कर रहा है कि आपने ला के बाद जो ब्लैक स्टेप है वो प्रेस करना है, तो फिर ये ला बी मोल होगा। उसके बाद सोल है, सोल व्हाइट कलर का जो स्टेप है, इसको प्रेस करने के बाद फिर अगर आपसे मतलब है लहजे में कि आपने सोल के बाद ब्लैक स्टेप यानी हाफ टून लेनी है, तो फिर हाफ टून ये है कि आपने ब्लैक कलर प्रेस करना है, और फुल टून से मुराद ये होगा कि व्हाइट कलर प्रेस करेंगे, ठीक है। एक व्हाइट से दूसरे व्हाइट कलर के जो स्टेप्स हैं आप प्रेस करेंगे, इससे मुराद ये है कि आपने फुल टून लिया है। और अगर आपने व्हाइट से उसी का जो ब्लैक ऊपर नजर आ रहा है आपको, उसको आपने प्रेस किया, तो इससे मुराद क्या है कि आपने हाफ टून लिया है। क्योंकि इस लहजे में ये सारी चीजें आएंगी, तो मैं चाह रहा था कि इब्तिदा में ये आपको समझ आ जाए, और ताकि लहन जो है वो मकाम हिजाज का वो वाज़ेह हो सके। सोल के बाद ब्लैक जो आ रहा है ऊपर से नीचे, उसको बीमोल कहेंगे। उसके बाद फा के बाद ब्लैक स्टेप नहीं है, तो आप फिर मी के बाद जब ब्लैक स्टेप प्रेस करेंगे तो वो होगा मी बीमोल, फिर रे बीमोल, और फिर दो। एक ही ब्लैक स्टेप एक ही है, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे उसे दिएज कहेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे उसको बीमोल कहेंगे।
بعض لوگ اس کو ایک ہی نام دیتے ہیں، بی مول ہی نام دیتے ہیں، سب کو بی مول لیتے ہیں، مگر یہ آسانی ہے کہ نیچے سے آپ اوپر جا رہے ہیں تو آپ اسے دی ایز کہیں تاکہ دونوں کا فرق جو ہے وہ سمجھ آ سکے، پتہ چل سکے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، اور اوپر سے جب نیچے آ رہے ہوں اگر آپ نے بلیک پریس کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جاتے ہیں سلم مقام حجاز پہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس کا تعلق قرآن کریم کی قرات کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لحن کی پریکٹس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کی مدد سے لحن پر گرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم لحن پر کنٹرول نہیں حاصل کر سکیں گے، ہماری آواز ہم نکال رہے ہوں گے دو اور ادھر آواز نکل رہی ہوگی رے، ٹھیک ہے، ہم رے نکال رہے ہوں گے ادھر کوئی اور آواز نکل رہی ہوگی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر پریکٹس کریں اور اس کو سنیں کہ واقعی کیا ہماری آواز مطابقت کر رہی ہے، یا جو ہم سٹیپ اٹھانا چاہ رہے ہیں یا جو پریس کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آواز نکالنا چاہ رہے ہیں کیا وہ واقعی مطابقت رکھ رہی ہے یا ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں اور ادھر آواز ہماری کچھ اور نکل رہی ہے۔ جب آواز پر کنٹرول نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن تو کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، وہ واقعی سلم کو فالو کر رہا ہوتا ہے، مگر چونکہ ہماری آواز پر گرفت نہیں ہوتی اس وجہ سے ہمارے لحن سے ہماری آواز سے وہ سٹیپس نہیں نکل رہے ہوتے۔ یہ اس کی وجہ ریاض کا یا مشق کا نہ کرنا ہے کہ جب تک آپ مکمل طور پہ ان سٹیپس پہ گرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک، یا اس سلم پر گرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا جو لحن ہے کسی بھی مقام کا وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اب چلتے ہیں ہم مقام حجاز کی سلم پہ۔ جی یہ سلم جو میں نے تیار کی ہے یہ ہے نیچے سے اوپر، یعنی آپ بیس جو آواز کی جو بیسک لیول ہوتا ہے وہاں سے لے کے اوپر تک، اور مقام حجاز کو شروع کیا جاتا ہے رے سے، جیسے ہم نے مقام عجم کو شروع کیا تھا دو سے اور مقام نہاون کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا لا سے، ایسے ہی ہم مقام حجاز کو رے سے شروع کر رہے ہیں اور رے پہ ہی ختم کریں گے۔ ایک رے جو ہے وہ قرار ہے اور دوسری رے جو ہے وہ رے جواب ہے، یعنی جو اگلے سٹیپ کا فرسٹ سٹیپ ہے، جو اگلے پیک پر جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد جب پہلا رے آتا ہے وہ حقیقت میں اس کا تعلق اگلے کلاسیکل سکیل کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کا حصہ ہوتا ہے تب جا کے وہ لحن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جی میں اس کو پڑھتا ہوں۔ سلم مقام حجاز، رے رے دیس فا دیس سو لا لا دیس دو رے۔ جی یہاں پہ دیکھیے گا کہ ہم نے رے کے بعد رے دیز لیا، یعنی ہم نے رے کے بعد ہاف ٹون لیا، ہم نے فل ٹون نہیں لیا۔ رے کے بعد ہم نے می نہیں لیا، رے کے بعد ہم نے رے دیز لیا، جو بلیک سٹیپ آپ کو میں نے ابھی دکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا سٹیپ جو مقام حجاز کا ہوگا وہ ہاف ٹون ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ جو ہے وہ فل ٹون نہیں ہوگا اور نہ ہی ہاف ٹون ہوگا، بلکہ 1.5 ٹون، ایک فل ٹون اور ایک ہاف ٹون، 1.5 ٹون ہم نے مقام حجاز کا دوسرا سٹیپ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رے رے دیز فا دیز او۔ اب آپ غور کریں تو رے کے بعد جب آپ می پڑھتے ہیں اور می کے بعد فا، ٹھیک ہے، فا بھی نہیں پڑھنا بلکہ فا دیز پڑھنا ہے، فا کے بھی اوپر والا سٹیپ جو بلیک ہے وہ پڑھنا ہے، تو یہ ٹوٹل جو مسافت بن جاتی ہے، ٹوٹل جو ڈسٹینس بن جاتا ہے وہ ہے 1.5 ٹون، ٹھیک ہے۔ یہ خاص جو ہے وہ فوکس ہے مقام حجاز کا، یہ 1.5
ہاف ٹون ہم لیتے ہیں، اسی سے مقام حجاز آشکار ہوتا ہے، اسی سے مقام حجاز کی ٹون کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ہاف ٹون لے کے ڈائریکٹ 1.5 لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ مقام حجاز کی ٹون کو جو ہے اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 1.5 ٹون کے بعد پھر آپ نے پھر ہاف ٹون لینا ہے، پھر آپ نے فل ٹون لینا ہے، اور پھر ہاف اور پھر ہاف اور پھر فل ٹون، آخر میں آپ نے جو ہے وہ فل ٹون لینا ہے۔ اب یہ مقام حجاز کی سلم تھی، میں ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرتا ہوں، اس پر پریکٹس کریے گا تاکہ آپ کو اس سے مقام حجاز کی ٹون واضح ہو سکے، جیسے رے رے دیے فا دیے سول لا لا دیے دو رے۔ جی اب میں واپس نہیں آ رہا، کیونکہ واپس آنے کے لیے پھر ہمیں یہ جو لا ہے اور جو فا ہے اس کو بی مول میں کنورٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، دیز جو ہے وہ بی مول میں کنورٹ ہوگا، اور رے کے بعد دو آ رہا ہے اور دو کے بعد سی آ رہا ہے، اب لا جو ہے واپسی بیز سی بی مول میں کنورٹ ہو جائے گا، اور فا دیز جو ہے وہ سول بی مول میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی رے جو ہے وہ رے سوری می بی مول میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ اوپر سے ہم می کے بعد جو ہے وہ بلیک سٹیپ اٹھائیں گے، تو بلیک سٹیپ جو ہے وہ می کے بعد آ رہا ہے تو آپ می کے ساتھ اس کا تعلق قائم کریں گے، می بی مول۔ اب اس کے بعد یہاں پہ جیسے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، بوتھ پلس نصف یعنی فل ٹون اینڈ ہاف ٹون، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اور میں آپ کو پریکٹس میں بھی بتاؤں گا کہ کہاں پہ ہم نے 1.5 ٹون لیا ہے آواز کا، جس سے مقام حجاز جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں مفتاح مقام حجاز۔ مفتاح حجاز کی لحن کو واضح کرے گی۔ مفتاح مقام حجاز، والحاء حجاز، والحاء حجاز، دوبارہ سنیے گا، والحاء حجاز، والحاء مقام الحجاز، لحن حنين لحن شوق، نتأمل في خلق المولى في غروب أو حتى شروق، یہ تھی مفتاح مقام حجاز۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ غور سے اس کو سن لیں اور اس کے لحن کو ذہن میں بٹھائیں۔ والحاء حجاز، والحاء مقام الحجاز، لحن حنين لحن شوق، نتأمل في خلق المولى في
غروب أو حتى شروقا ایک بار پھر سنیے گا مفتاح مقام حجاز تاکہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے. والحاء حجاز والحاء مقام الحجاز لحن حنين لحن شوق نتأمل في خلق المولى في أو حتى یہ تھی مفتاح مقام اعظم، جس میں جو ہے آپ نے مقام اعجاز کا لحن سنا، جس میں آپ کو ایک درد اور ایک حنون نظر آیا. یعنی آپ نے اپنی آواز کے ذریعے سے ایک درد بھری کیفیت ظاہر کی ہے کہ آپ جب کلمات پر ان کو ڈالیں گے، قرآنی آیات پر ان کو ڈالیں گے، تو سیم یہی طرز اور یہی لے اور یہی لہجہ آپ نے اپنانا ہوگا. اور ابھی ہم سورۃ الضحیٰ جو کہ مقام حجاز سے متعلق ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ مزید آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کس قدر جو ہے وہ حنون ہے اور کس قدر ایک خوبصورت درد بھرا ایک انداز ہے. ابھی ہم سورہ الضحیٰ جسے ہم مقام حجاز میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورۃ الضحیٰ مقام حجاز، اس کو ایک مرتبہ پھر سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ جو رحیم میں نے پڑھا ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو میں نے سلم کے کچھ درجات پڑھے ہیں. سلم کے تقریباً
3 سے 4 درجات میں نے پڑھے ہیں. دوبارہ غور سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی الرحیم جو میں نے پڑھا ہے اس میں سب سے پہلے میں نے ہاف ٹون لی ہے اور اس کے بعد سلم کے مطابق میں نے 1.5 ٹون میں نے 1.5 بود اور نصف میں نے سٹیپ اٹھایا ہے. یعنی آپ اسے اگر آپ تصور کریں تو یہ 300 سینٹی میٹر میں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ ہاف ٹون لیا ہے یعنی 100 سینٹی میٹر لیا. تو یہ جو لحن ہے یہ ایک حرف کے اندر بھی آپ کو ظاہر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا مختلف کلمات کی صورت میں اب ہو سکتا ہے کہ اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے تقریباً سیم ایک لیول میں پڑھا ہے اور اس کے بعد الرحیم کو پھر میں نے 3 سے 4 درجات میں نے پڑھ لیا. تو ہو سکتا ہے کہ سلم پوری کی پوری وہ ایک ہی حرف کے اندر ادا ہو جائے, مد کی صورت میں, وقف کی صورت میں. تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. تو ابتدا سے ہی یعنی تسمیہ سے ہی آپ نے اس کو اس پر توجہ دینی ہے اور اسی لہجے میں آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے, اسی انداز میں آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے تاکہ اس کے بعد پھر آپ اسی پٹڑی یا اسی ٹریک پہ چل کے آپ اس لہجے کا اختتام سورۃ الضحیٰ کے اینڈ تک جا کے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہاں سے ہم مقام حجاز کے ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں. والضحیٰ. اب الرحیم میں نے جس ٹریک پہ اپنی آواز کو ختم کیا ہے پھر سورۃ الضحیٰ کا جو شروع کا واو ہے اس کو اسی سٹیپ سے میں نے اٹھایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جی یہ تھی سورۃ الضحیٰ جسے مقام حجاز میں پڑھا گیا. آپ نے یقیناً غور سے سن لیا ہوگا اور کسی حد تک آپ نے اس لحن کو سمجھ لیا ہوگا. ایک مرتبہ سورۃ الضحیٰ کو میں مزید پڑھ لوں گا اور اس کے بعد پھر ہم سورہ یوسف کی کچھ آیات تلاوت کریں گے. چونکہ قصہ یوسف جو ہے وہ اسے مقام حجاز کے درد بھرے انداز میں پڑھا جائے تو زیادہ سکون ملتا ہے. سورۃ الضحیٰ مقام حجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. اب یہاں پہ علم یزید کا یتیما فآوى، یہاں پہ آپ نے آواز تھوڑی سی اٹھانی ہے تاکہ مقام حجاز کا جواب ہے اس سے بھی ہم اپنے ساتھ لے لیں اور مقام حجاز کے جواب کو بھی ٹچ کریں. ٹھیک ہے. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الضحیٰ جو کہ مقام حجاز کے لیے منتخب کی گئی ہے، آپ اسے بار بار سنیں اور اس کا لحن اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اسے بار بار سن کر پھر خود اس کی پریکٹس کریں تاکہ مقام حجاز کو آپ سورۃ الضحیٰ کی مدد سے اور مفتاح مقام حجاز کی مدد سے یاد کر سکیں اور اسے تیار کر سکیں. سورہ یوسف مقام حجاز میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ تعالی آج اس مقام حجاز میں آپ نے ایک خاصا حصہ قرآن حکیم فرقان مجید کا اس میں پریکٹس کے لیے بھی پایا ہے، اور یہ اتنا خوبصورت انداز ہے، اتنا خوبصورت لہجہ ہے کہ امید ہے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اس پر بہت اچھی محنت کریں گی اور بہت خوبصورت انداز میں آپ اس کو پریکٹس کرنے کے بعد سنانے کے اہل بھی ہو سکیں گی. اب چونکہ الحمدللہ تعالیٰ ہماری کلاس کا ٹائم بھی اوور ہونے کو ہے، اور آپ تمام سسٹر سے میں ریکویسٹ کروں گی اگین کہ جن بہنوں نے ابھی تک اپنے اسباق شیئر نہیں کیے ہیں وہ تمام سسٹرز اپنے اسباق کو بھی شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ ٹائملی